بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز میں جب ہم 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اور یہ دعا اتنی مشہور ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، اور بعض تو یہ سمجھنے لگے کہ اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی اس دعا کو نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا یا پھر اس کی تراویح نہیں ہوگی۔ اور یہ دعا اتنی مشہور ہوئی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تراویح کی دعا تو آپ کو وہ دعا فوراً مل جائے گی۔ اسی طرح بہت سی مسجدوں کے اندر بڑے بڑے پوسٹروں میں وہ دعا لکھی بھی رہتی ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد یہ دعا پڑھنا حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، یعنی کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام 4 رکعت تراویح کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہوں، اس لیے اس دعا کو پڑھنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی اس دعا کو پڑھنا سنت ہے۔ بلکہ اہل مکہ کا تو یہ معمول تھا کہ وہ 4 رکعت تراویح کے بعد طواف کر لیا کرتے تھے، اور اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 4 رکعت تراویح کے بعد نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 4 رکعت تراویح کے بعد تسبیح فاطمی پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی جو تسبیح وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 4 رکعت تراویح کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا یہ معمول تھا کہ وہ 4 رکعت تراویح کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد حدیث شریف سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر آپ وہی دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت تو وہ دعا پڑھنا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دعا کو پڑھنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ اسی طرح آپ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہے تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یعنی آدمی جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو وہ چپ چاپ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ میرا تو یہ معمول ہے کہ میں 2-3 سال سے تیسرا کلمہ 3 بار پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بہت سارے فضائل حدیث شریف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص تیسرا کلمہ 1 بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ تیسرے کلمے کے ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کلمے کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص یہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ تیسرے کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو تیسرا کلمے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اس لیے میرا معمول یہ ہے کہ میں 4 رکعت تراویح کے بعد 3 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔